اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. آج سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ دنیا کے ظاہر کو دیکھ کر انسان اسی دنیا میں الجھ کے رہ گیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. جب اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے تو یہاں کی خوشی کو کامیابی اور یہاں کے غم کو ناکامی سمجھ رہا ہے. اور یہ کانسیپٹ دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندگی نہیں ملے گی. تو قرآن کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، جب ان کو زندگی ملے گی نا آخرت میں، تو ان کی تمنا ہوگی کاش ہم مر کے واقعی مٹی ہو کے ختم ہو چکے ہوتے، کاش جو ہم نے سوچا تھا ویسے ہی ہو جاتا. دیکھیں میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں نا، دو ہی تصورات ہیں، دو ہی نظریے ہیں. ایک نظریہ حساب و کتاب ہے، دوسرا نظریہ کوئی حساب و کتاب بولیں نہیں ہے. یہ دو کانسیپٹ ہیں، یہ دونوں ٹھیک ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے. ایک ٹھیک ہے اس میں، اگر یہ تصور ٹھیک ہے کہ حساب و کتاب نہیں ہے، پھر جو مرضی کرو میرے بھائی، جو مرضی کرو. جتنی عیاشی کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے، اور زیادہ مزے اڑائیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو مزوں کے پیچھے بھاگتا ہے مزے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ملتے اس کو دنیا میں بھی نہیں ہے مزے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حساب و کتاب ہے، ہمیں ایسے ہی چھوڑا نہیں جائے گا. اب یہ جو نظریہ ہے نا حساب و کتاب ہے، یہ نظریہ سائنسدانوں نے دیا ہے، ڈاکٹروں نے دیا ہے، انجینئروں نے دیا ہے، یا خدا نے دیا ہے؟ بولیں نا، خدا نے دیا ہے. یہ ہم جیسے انسان ایک دوسرے کو یہ نظریہ نہیں دیتے. اسی وجہ سے ہم آخرت کی باتیں ایک دوسرے سے بہت کم سنتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اس میں نہ میرا فائدہ اور نہ آپ کا فائدہ. انسان انسانوں سے وہ بات کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے آخرت کی باتیں کون کرتا ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں نا ہم جب صبح و شام آخرت کی باتیں ہوتی نہیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ میڈیکل سائنس کی باتیں کرے گا، انجینئر کے پاس جائیں گے جس شعبے کا انجینئر ہوگا اس فیلڈ کی باتیں کرے گا. کمپیوٹر انجینئر ہے تو بتا رہا ہوگا آج کل i7 آیا ہوا ہے، ایپل پہ آ جاؤ، یہی باتیں چل رہی ہوتی ہے نا. اور اگر کسی اور فیلڈ میں ہے تو کسی اور فیلڈ کی باتیں کرے گا. میکینک کے پاس جاؤ، اس کی ورک شاپ میں جا کے بیٹھو، وہ قبر کی بات کرے گا. وہ اگر بائک کا میکینک ہے تو بائک کی باتیں کر رہا ہوگا، چھوٹے پانا لے آ، چھوٹے یہ ٹائر ذرا پکڑ کے یہاں سے نکال، یہی کر رہا ہوگا نا. ہر میکینک نے ایک چھوٹا رکھا ہوا ہوتا ہے چپیڑ کھانے کے لیے. اور گاڑیوں کے میکینک کے پاس جائیں گے تو آپ کو سارا دن گاڑیوں کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرتا ہوا، انجن آئل چینج کرتا ہوا یہ نظر آئے گا. قبر کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ کہے گا بھائی میری اس فیلڈ کا قبر سے کیا تعلق. اس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، کیونکہ ہم سارا دن جو باتیں سنتے ہیں متاثر ہم اسی سے ہوتے ہیں.
جو باتیں ہم سنتے ہی نہیں ہیں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے. میرا انٹرویو تھا نا نادر علی کے پاس کچھ دنوں پہلے, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا؟ میں نے کہا کہاں میچ ہونے والا ہے, کون سا میچ ہونے والا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے. میں نے کہا کدھر ہونے والا ہے بھائی, واقعی مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میچ ہونے والا ہے, تو پیش گوئی تو وہ کرتا ہے جس کو کچھ شدھ بت ہو, پچھلے میچز دیکھے ہوں, انہیں دیکھ کے اندازہ لائے گا کہ اگلے میں کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا نہ ہمیں پچھلے کا پتہ نہ ہمیں اگلے کا پتہ. اب ہو سکتا ہے فوراً اس کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں بات آئے, اس کا مطلب آپ کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے, آپ کو تو میچ کا ہی نہیں پتہ کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. بھائی ہمیں ملک سے محبت ہے لیکن ہمیں میچز سے محبت نہیں ہے. ملک سے محبت ہونے کے لیے کرکٹ سے محبت ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟ کسی کو ہے محبت تو وہ جانے, لیکن میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے کہ میں جن چیزوں میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں, یہ زکام کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ جو زکام ہو رہا ہے نا تو تھوڑا سا آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 4 شادیوں کے غم میں رو رہا ہوں, یا یہ کہ کوئی میچ کے غم میں رو رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. غم میں یا خوشی میں جو بھی ہے. چھینکیں آ رہی ہیں, ابھی تو اینٹی الرجی مغرب میں کھائیے تو تھوڑا سکون ملا ہے. تو کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں وجہ کیا ہے کہ بھائی میں جس ماحول میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں اس میں یہ ٹاپک چھڑتا بولو ہے ہی نہیں. یہ ٹاپک کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہم یا تو مدرسے میں ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے یا کتاب پڑھا رہے ہوں گے یا کوئی فتویٰ حل کر رہے ہوں گے. فتوے میں کہیں آتا ہی نہیں ہے کہ جی اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, شرعاً یہ جائز تھا یا نہیں تھا, آفریدی نے بیمانٹی کی تھی یا نہیں کی تھی. یا تو ایسے فتوے آ رہے ہوں نا, 3 بالوں پہ 3 چھکے کسی نے لگا دیے تو 1 چھکا شمار ہوگا یا 3 چھکے. یہ تو پوچھتے 3 طلاقیں اکٹھی نکال دیں تو 3 ہوں گی یا 1, یہ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں. چھکوں کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جب پوچھتا ہی نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کرکٹ کے متعلق کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں, لیکن جن لوگوں سے ملتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی پروفیسر ہوگا, تو میں اس شعبے سے متعلق بات چیت شروع کر دیتا ہوں. کھلاڑی تو بہت کم آتے ہیں نا, ٹوٹل کتنے کھلاڑی ہوں گے پاکستان میں؟ جتنے بھی ہوں گے تو وہ بھی ملتے ہیں, لیکن سال میں 1 آدھ دفعہ ملاقات ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ انسان جو چیز صبح و شام دیکھتا ہے سنتا ہے وہی اس کے دماغ میں بیٹھتی ہے. تو ہم اور آپ جس قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں, جس قسم کی باتیں سنتے ہیں, اس میں آخرت, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, اس کا کوئی ٹاپک, کوئی تبصرہ بولو, بول لو نا یار. تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تبصرہ. جب ہوتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو باتیں ہوتی ہیں متاثر انہی باتوں سے ہوگا نا, متاثر تو انہی باتوں سے ہوگا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھیں, بہت اہم تھیں, آپ ان سے غافل ہو جاتے ہو. جو باتیں آپ کے لیے اہم نہیں ہیں آپ ان میں پڑ جاتے ہو. ہمیں یاد ہے ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھا کرتے تھے, یار کوئی ٹیشو تو منگوا دے کہیں سے, وہ اس کو بولیں ساجد بھائی ذرا ٹیشو لے کر آ جاؤ, وہ ڈبہ. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں پڑھا کرتے تھے نا
ان سے بیعت بھی تھا میں, تو وہ بار بار دنیا کی بے ثباتی, دنیا مسافر خانہ, ٹھیک ہے دے دیں, یہ بہت زیادہ بیان کرتے تھے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. تو ہمیں نا یہ دنیا کی باتیں, دولت کی, پیسوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں ہمیں. ہم کوئی کر رہا ہوتا تو ہمیں ہنسی آتی ہے, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اور اس کو دیکھو کیا کر رہا ہے یہ. یعنی عجیب سا ہو گیا تھا. پیسے کمانے والا آدمی برا نہیں لگتا تھا ہمیں, پیسوں کی زیادہ باتیں کرنے والا آدمی ہمیں برا لگتا تھا. پیسے تو ہمارے رشتہ داروں میں بہت بڑے بڑے مالدار تھے. مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بڑے بڑے تاجر آیا کرتے تھے جو ان سے بیعت تھے. خود ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے, اچھے خاصا پیسہ تھا ان کے پاس, لیکن محبت پیسوں کی انہوں نے ہمارے دل میں کوشش کی کہ پیدا نہ ہو. سمجھو اس کو مسافر خانہ, یہ پیسہ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, چلتا ہے. تو اب چونکہ باتیں جو ہوتی تھی نا وہ آخرت کی, کہ مرنا ہے, مسافر خانہ ہے. حضرت, میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا نا, سعودی عرب سے حج کر کے یا عمرہ کر کے پاکستان آئے, تو ان کے میزبان نے ایک ہفتے بعد ان سے پوچھا کہ آپ گھر پہنچ گئے خیریت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. ہمارے حضرت نے جواب کیا دیا, میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو وہ حیران ہوا, بھائی مسافر خانے میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا شاید کوئی وجہ سے ٹھہرے ہوئے اپنے گھر میں, کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو یا کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو, کوئی وجہ ہوگی. پھر ایک مہینے بعد فون کیا, حضرت خیریت سے ہیں, کہاں ہیں آپ, گھر تو پہنچ گئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا گھر تو نہیں پہنچا, میں ناظم آباد ہے اس کے مسافر خانے میں اسٹے ہے میرا. اس نے کہا یار پتہ نہیں کیا کرنے. خیر تیسری دفعہ فون کیا, پھر حضرت گھر پہنچ گئے؟ حضرت نے کہا گھر نہیں پہنچا ابھی, فی الحال ناظم آباد کے مسافر خانے میں میرا اسٹے ہے. اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ناظم آبادی میں تو آپ کا گھر ہے, یا تو گلگت میں گھر ہوتا, کراچی کے مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہوتے, گلگت کی فلائٹ نہیں مل رہی, تو حضرت چلے جائے نا. تو حضرت نے فرمایا اپنا گھر تو قبر ہے بھائی, وہاں جائیں گے تو تمیز سے پڑے رہیں گے قیامت تک. کہا ہمارا کوئی گھر ہے ہی نہیں, ہم تو اس گھر کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, تھوڑے دن رہیں گے پھر یہاں سے چلے جائیں گے. اور واقعی 20 سال ہو گئے ہمارے حضرت کے انتقال کو, 20 سال ہو گئے. جس دن جب حضرت نے یہ واقعہ بتایا تو اس کے 8-9 سال کے بعد مسافر خانہ چھوڑ کے چلے گئے. تو جس دن حضرت کی میت اٹھی ہے, ہم گئے قبرستان, تو مجھے حضرت کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ بھائی تھوڑے عرصے کے لیے مسافر خانے میں ہم نے اسٹے کیا ہوا ہے, تو اب ہم جا رہے ہیں. لیکن ہم اپنے 1000 گز کے بنگلے کو, جس میں ہم نے موٹے موٹے سریے ڈالے ہوئے ہیں نا, موٹے موٹے سریے ڈال کے کروڑوں اربوں روپے میں جو ہم نے بنگلے تعمیر کروائے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, اس کو ہم مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پتہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے, سمجھتے نہیں ہیں. کیوں؟ دن رات باتیں اپنے مکان کی ہوتی ہیں, آخرت کی اور اس کو مسافر خانہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی. متاثر انسان باتوں سے ہوتا ہے, دلائل سے تو بہت کم لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے جو شیطان نے کیا ہوا ہے. پروپیگنڈے کا دور ہے نا, جو بولتا زیادہ ہے, چیختا زیادہ ہے, اس کی سنتے ہیں لوگ. اب سیاسی لیڈر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پہ, یہ کرپٹ ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا, بولتے رہیں گے, الزام لگا لگا کے اگلے میں تو شاید واقعی ایسا ہو, یہ ہو سکتا ہے یہ واقعی ایسا ہو. دوسرا ان پہ لگا رہا ہوگا, وہ اس پہ لگا رہے ہوں گے. اگر آپ صبح و شام لوگوں کو بولنا شروع کر دو کہ فلاں آدمی خراب ہے, دلیل ایک بھی نہ ہو آپ کے پاس, بولتے بولتے لوگ سمجھیں گے شاید واقعی فلاں کیا ہے, خراب ہے. یہ جو بولنا ہے نا, ایک ہی بات کو کنٹینیو سننا, ایک ہی بات کو کنٹینیو بولنا, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ چیز انسان میں آہستہ آہستہ بیٹھ جاتی ہے.
ہمارے ایک دوست ہیں جب بھی مجھے ملتے ہیں نا، فوج ایسے کر رہی ہے، فوج یوں کر رہی ہے، فوج ایسا کر رہی ہے، فوج ایسا کر رہی ہے، فوج نے بیڑا غرق کر دیا، فوج نے ملک کو کھا لیا، مدت ذل ہلا لیا. ہر وقت دماغ میں ان کے کسی نے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے. کل مجھے ملے، کہنے لگے فوج کیوں نہیں کر رہی سیلاب میں اتنے لوگوں کی مدد. تو میں کوئی سیاسی بیان نہیں داغ رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں نا. میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے مدد بالکل بھی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جب سارا ملک کا ہر فرد فوج کو گالیاں ہی دے رہا ہے تو فوج کا دماغ خراب ہے ایسے کنٹری کے لوگوں کی مدد کرے. بولے ہم جب کرپٹ ہیں تو ہیں نا، پھر کھائیں گے، مدد نہیں کریں گے. میں نے کہا میں ہوتا تو میں تو یہی کر رہا ہوتا. محلے میں کوئی آدمی صبح و شام ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو کبھی پھوٹے منہ سے میری تعریف کرے. ہر آدمی محلے میں مجھ پہ الزام لگا رہا ہو کہ یہ پیسے کھاتا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، 2 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 2 نمبر ہے. تو جب مدد کا ٹائم آئے گا تو میں قربانی دوں گا. میں بولوں گا جب 2 نمبر ہیں تو پھر ہم کیا ہیں پھر ہم سے امیدیں کیوں لگا رہے ہو؟ تو نہ تعریف میں مبالغے کرنے کی ضرورت ہے، چاہے فوج ہو یا کوئی سیاستدان ہو، نہ مخالفت میں مبالغے کرنے کی. ہر چیز کو اس کی ویلیو دو. جتنی بری ہے اتنا کہہ دو بھائی، کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہر چیز. یہی سیاسی لیڈروں میں آپ کو جس سیاسی جماعت سے اختلاف ہے اس کی ہر اچھی چیز کو بھی کیا کرنا ہے؟ برا. اور آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے؟ اچھا کرنا ہے. ابھی سجدہ کیا نا وہ محترم نے قبر پہ، تو مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو کیا کیا، سجدہ کیا نا قبر پہ، کتنا برا کام کیا. میں نے کہا بہت برا کیا. میں نے کہا ہم نے تو اس پہ احتجاج میں بیان بھی ریکارڈ کروا دیا کہ بہت برا کیا. لیکن میں نے کہا یہ ظرف ہمارا ہے کہ جب کوئی اچھا کرے تو ہم اچھا کہہ دیتے ہیں، برا کرے تو ہم برا. آپ بھی ذرا اپنے قائد کے بارے میں کچھ کبھی ایسا بیان داغیں کہ یہ اچھا کیا انہوں نے اور یہ کیا کیا؟ برا. تو ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. وجہ کیا ہے؟ آخرت کے حساب کا خوف بولو نہیں ہے. حساب کا خوف ختم ہو گیا. تو آپ جس لیڈر کو کی حمایت کرتے ہیں اس کی اچھے کو اچھا اگر کہتے ہیں تو برے کو برا کہیں، اور برے کو برا کہتے ہیں تو اچھے کو اچھا. اور سامنے والا جو آپ کا مخالف ہے اس کے بھی اگر آپ برے کو برا کہتے ہیں تو اچھے کو اچھا بھی کہیں. تو ہم بار بار حضرت سے کیا سنتے تھے؟ مسافر خانہ، مسافر خانہ، مسافر خانہ. یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تو ایک دن کیا ہوا، میں کہیں کلینک میں گیا، مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کروانی تھی، آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا. تو وہ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، 4-5 ڈاکٹر. نظر تو ٹھیک آئی تھی، کچھ کوئی نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. تو وہ 4 ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ایک ویکینسی ہے، اس میں اتنے 1000 روپے تنخواہ، اور فلاں جگہ اتنے 1000 روپے، فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھیں. میں 15 منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں، یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم. تو مجھے یاد ہے مجھے نا، حالانکہ میری عمر اس وقت 21 سال ہوگی یا 20 سال، 20-21 سال میری ایج تھی. تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی. 20-21 سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں. ابے پیسہ کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، یہی ہوتا ہے نا صبح شام. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، یہ سب اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم، آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی. اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا، جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں، یا شیئر کر رہے ہو معلومات. ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی، ابے نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی. وہ کہہ رہا امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے، وہ تو اپنے گھر کو 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھائی.
تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی, تو جو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا, اس کا 24 مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی, ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے, لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے. تو مجھے لگا کہ یار ان لوگوں نے جو آئی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا, یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے, اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے, لیکن باتیں تو نہ کریں نا. بھائی تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ ہے, امریکہ میں یہ ہے, فلاں جگہ اتنے پیسے, ختم, اب کوئی اور بات کرو. لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے؟ پیسہ 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 پیسہ, مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی. اس لیے ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے؟ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب بتاؤ, وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا, ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے, آپ کو ہو کیا گیا؟ ادھر 1 لاکھ مل رہے ہیں, ادھر 2 لاکھ مل رہے ہیں, ادھر 4 لاکھ مل رہے ہیں, تو بس کرو یار, کوئی اور بات کر لو بیٹھ کے. 4 لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں, کوئی اور بات کرو. تو وہ مجھے کیا سمجھتے, یہ کون ہے؟ بے وقوف. اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے؟ بے وقوف. میں ان کو الو سمجھ رہا تھا, اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے؟ اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیئر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے وہ؟ بے وقوف. اگر میں ان سے کہتا وہاں بیٹھ کے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ آپ جاب کر لیں تو آپ کو 1.5 لاکھ ملیں گے, اس کو 2 لاکھ ملیں گے, تو بس کرو, کوئی اور دنیا مسافر خانہ ہے, اس کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہے ہو؟ میں اگر یہ بیچ میں ٹوک دیتا ہوں ان کو تو وہ غصہ کرتے نا, بولتا بھائی مولوی تو اپنی آنکھیں چیک کرا, پتلی گلی سے نکل یہاں سے, پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا تو, 2 لاکھ کہاں مل رہے تھے؟ پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے. اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی؟ اگر میں ٹوک دیتا ہوں ان کو کہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت, تو وہ 4 آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے. لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے, کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے, 20-25 سال ہو گئے, مجھے لگتا ہے ان میں سے 3 کا کم از کم انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک, کیونکہ وہ ایجڈ تھے تھوڑے. 3 کا نہیں تو کم از کم 2 کا تو ہو ہی چکا ہوگا انا للہ. شتر مرغ کے بچے جب آپ پالتے ہیں نا تو 50% زندہ رہتے ہیں, 50% اس میں مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جنرل نالج. تو اسی طرح جب آپ کی ایج 50 سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ 20 سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شتر مرغ کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا, 50 سال کے آدمی کا 20 سال بعد ان میں بھی کم سے کم 50% ریشو, یعنی آج جو 50 سال کا ہے ان میں 10 آدمی اگر 50-50 کے نظر آئیں تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد آپ میں سے 5 آدمی انا للہ ہو چکا ہوگا نا. 70 تک کراس کرنے والے بمشکل 50% ہوں گے, بمشکل. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے, یعنی ورنہ تو امید ہے کہ سبھی مر چکے ہوں گے, لیکن وہ ڈر جائیں گے, وہ کہیں لینا مر جائیں کہیں. حقیقت ہے جو آج 50 سال کا ہے نا, اگر 10 آدمی آج 50 سال کے ہیں تو 20 سال کے بعد ان میں سے 5 کا انا للہ, کم سے کم 5 کا انا للہ ہو چکا ہوگا. بمشکل 5 بچیں گے جو اگلے سال پھر یعنی 1-8 سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ 70 سے پہلے مر جاتے ہیں. ان میں ڈاکٹر بھی ہیں, حکیم بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, سائنسدان بھی ہیں, سب 70 کو کراس کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے. اب آپ بتاؤ وہ جو باتیں کر رہے تھے 2 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, میں یہ جب یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو ان 4 میں 2 کیا ہو چکے ہیں؟ قبر میں لیٹے ہوئے. اب ان کو اللہ زندگی دے, آپس میں ذرا گپ شپ لگاؤ, وہ بات کریں یار ہم اس دن کہہ رہے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, ہم نے تھوڑی سی زندگی کے پیچھے کیا, ہمیں پتہ ہوتا اتنی جلدی قبر میں آنا ہے تو چلو 2 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا, 4 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا, روٹی تو سبھی کو مل گئی, کیا خیال ہے؟
کھانا سبھی کو مل گیا, 2 لاکھ والے کو بھی مل گیا, 4 لاکھ والے کو مل گیا. تو کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا تھا. اور 2 لاکھ والا جب 4 لاکھ والا ہوتا ہے نا, اس کی تنخواہ جب ڈبل ہوتی ہے تو ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ 4 لاکھ سے وہ چیزیں خرید کے کھا ہی نہیں سکتا جو جوانی میں 50,000 سے کھا سکتا تھا. یعنی جب پیسہ آتا ہے نا, انسان کی ایج بھی اکثر بڑھ چکی ہوتی ہے, اس میں پیسہ آنے سے وہ مزے نہیں آتے جو کم عمری میں پیسے کے مزے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے, ساری جسم کی جو لذتیں ہیں وہ تو آپ کی باڈی سے ان کا تعلق ہے نا. جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو دنیا کی لذتیں آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع. تو یہ جو دنیا کی اللہ نے لذتیں رکھی ہیں یہ تو غریب آدمی کو بھی بھرپور طریقے سے ملتی ہیں. جو بیسک لذتیں ہیں جس میں انسان بہت لذت محسوس کرتا ہے, بھوک کے وقت کھانا, یہ بہترین لذت ہے نا. تو شدید بھوک ایک دفعہ آپ کو لگ جائے, پھر آپ کی تنخواہ 5,000 ہو, 10,000 ہو, 15,000 ہو, شدید بھوک کے بعد آپ کو دال روٹی میں اللہ وہ لذت دے گا جو 18 لاکھ 20 لاکھ کمانے والا وہ مرغوں میں اور بریانی میں اس کو وہ لذت نہیں آئے گی, کیونکہ اس نے اتنی بھوک لگنے ہی دی اپنے آپ کو. تو یہ لذتیں, تو شدید نیند جب آ رہی ہو تو فٹ پاتھ پہ سونے کا مزہ اور گدے پہ سونے کا مزہ برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں, چونکہ ہم سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں اور مختلف فیلڈ کے لوگوں سے, یونیورسٹیوں میں پروفیسروں سے, ہماری یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں. پروفیسر کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے, وہ سائنس کی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے, وہ اس کے ٹاپک میں قبر اور آخرت نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, آہستہ 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 جب ایک دن ایک بات سنے گا, 2 دن سنے گا, 3 دن, 10 سال, 15 سال, 20 سال, 30 سال ایک جیسے ٹاپک سن کے, اور جن کا سب کا تعلق دنیا سے ہے, تو دنیا ہی اس کے دماغ میں ٹھسے گی کہ نہیں ٹھسے گی. اس لیے پھر اس کو یہ باتیں ہیں کہ موت کے بعد حساب ہے, ہم آئے آخرت کے لیے, یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اس کو. تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا, وہ ایک اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا, اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, تو گھر جا. اس نے کہا کمبخت, میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی, میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کنواں کھود رہا ہے, نہر بنا رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کمبخت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ. اس کو پھر غصہ آیا, تھوڑا کم غصہ آیا, پہلے تو بہت آیا تھا, تھوڑا کم آیا. یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی. پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا, ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے, کمبخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا, کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا, بحریہ ٹاؤن, ناظم آباد, پیسہ, 2 کروڑ تنخواہ, 1 کروڑ بزنس, سب کو پتہ ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں, قبرستان بڑی اسپیڈ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کے قبرستانوں میں, اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی اسپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا, قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا, آپ کیا کرو, ایک اپارٹمنٹ بناؤ جس میں 200 گھر ہوں, بناؤ آپ. کسی بلڈر سے, یہ پیسہ نہیں ہے بلڈر سے بول بنا بھائی, تو 200 گھر نہیں, 1000 گھروں کی جگہ اس کے اندر, 1000 گھروں, 1000 فلیٹ ہوں, اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتا ہے. ان 1000 فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا ان میں پبلک. لیکن ایک جگہ خریدو, اس میں 10,000 قبروں کی جگہ بناؤ آپ, ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی,
فوراً قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے, شیطان کہہ رہا ہے یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں نا, ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں, پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ, پھر تیسرا مردہ, اس کی ہڈیاں سائڈ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن. تو یہ لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں. میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا, میرا شمار قبرستان کی قبر میں میری بکنگ بولو نہیں ہے. میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق یار؟ میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیے ہیں, میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیے ہیں, میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے. تو میں جاؤں گا کہاں؟ جہاں کی بکنگ کرائی ہے. تو بکنگ میں نے ناظم آباد کی کرائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کی بکنگ کرا رہا ہے, جس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, جس کی باتیں کر رہا ہے, دماغ میں وہی خناس بھر گیا اس کے. یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کمبخت ملے نہ ملے, تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی, زیادہ اسپیڈ سے بھریں گی. تو اب سارا دن یہ باتیں سن سن کے کر کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے انسانوں کی, خراب ہو گئی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.